لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ الحمدللہ آج سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کی اس کلاس کے اندر انشاءاللہ بہت سی معلومات کی چیزیں بھی ہوں گی جو عموماً ہم لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، تو دلچسپی کے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور دلچسپ بھی ہو جاتا ہے۔ امت کو یہ کتاب عطا فرمائی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دیا گیا وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا آج بھی زندہ و جاوید اور بغیر کسی تحریف کے موجود ہے۔ باقی تمام الہامی کتابوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے تحریف کر لی، لیکن قرآن مجید اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے جو آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں کے پاس بغیر کسی تحریف کی موجود ہے، اور یہ اس کے عظیم ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت مسلمہ کو قرآن پاک سے جڑ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن پاک کو کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا عظیم تحفہ ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب عظیم ہے، کتاب علم و سمندر ہے، یہ کتاب رحمت ہے، کتاب روشنی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو آج بھی امت کے پاس صحیح و سلامت موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو اپنے رب سے جڑنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے تمہارا اور تمہارے رب کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک ایک ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک پڑھتا تو ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، ہمیں ہمارے رب کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسلمان کو جینے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا اور بہترین رہنمائی فرمائی، ہدایت کا راستہ بتلایا۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو بہترین نوکری کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا کہ بہترین نوکری کون سی ہے، بہترین کام کون سا ہے۔ انسان جو کام کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہو، اس کے لیے باعث رحمت بھی ہو، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ وہ نور جو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بہترین نوکری کا جس طرح ارشاد فرمایا اور بہترین لوگوں کا انتخاب جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھا اور امت کو بتلایا کہ بہترین لوگ کون ہو سکتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی یہ امت کا بہترین طبقہ ہے جو اللہ رب العزت سے نیکیاں بھی حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنا رزق بھی حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ علماء کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تنخواہوں میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہوتی ہے، اپنی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کے بہترین طبقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ارشاد
کیا میرے رب کریم یہ میری وہ قوم ہے، میری امت ہے جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، یعنی قرآن مجید جو تو نے انہیں پڑھنے کے لیے عطا کیا تھا، ان کی ہدایت کے لیے دیا تھا، اس پر عمل کرنے کے بجائے یہ لوگ اسے بھول چکے ہیں، اسے بھول چکے ہیں۔ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید شفاعت کرے گا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، لیکن جب وہ اس بندے کے حق میں جب وہ جھگڑا کرے گا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی تصدیق فرماتے ہوئے اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اس قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی قرآن اسے ہانکتا ہوا، جیسے چرواہا بکریاں ہانکتا ہے، اسی طرح ہانکتا ہوا اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ شخص قرآن مجید کو بھول جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی قرآن اسے جو ہے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائے گا اور جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دے گا جہاں پر باقی جہنمی پڑے ہوں۔ ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ محبت کرنی، کیونکہ آج کل دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں لوگ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ لوگ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کو تو کسی حال میں بھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے اور اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے چاٹ جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، جس طرح تیزی کے ساتھ آگ لکڑی کی طرف بڑھتی ہے اسی طرح انسان کا حسد کرنا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے حسد کرنا بھی لوگوں کے ساتھ میں تمہیں حسد کی اجازت دیتا ہوں، حسد اور رشک صرف دو لوگوں کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ فرمان مقدس موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی سے حسد کرنا چاہتے ہو، رشک کرنا چاہتے ہو، تو دو لوگ امت کے اندر ایسے ہیں جن کے اوپر تم حسد بھی کر سکتے ہو، رشک بھی کر سکتے ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سکھلا دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس کا پڑوسی جو ہے اس کی تلاوت کو سنتا ہو، تو پھر وہ دل کے اندر کہہ سکتا ہے کاش اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق بخشتا تو میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا، قرآن مجید سے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے بہت مال عطا فرمایا کہ وہ ان گنت ہے اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے اسے خرچ بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھ کر تم بھی حسد کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو، کاش اللہ نے مجھے بھی اتنا مال عطا کیا ہوتا تو میں بھی اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل علم کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحت تک جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے، علم انسان جتنا بھی حاصل کرے اس کے لیے کم ہے۔ آقا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی علم حاصل کرنے کے حوالے سے تربیت فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صفا کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے دریافت کیا کون ایسا شخص ہے جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق نامی وادی کے اندر جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی 3 اونٹنیاں لے کر آئے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اسے یہ اونٹنیاں مل جائے۔ سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ 3 اونٹنیاں جو ہے بڑے کوہان والی مل جائے۔ تم میں سے جو بھی شخص مسجد میں جا کر اللہ رب العزت کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ 3 آیتیں سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 3 اونٹنیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر وہ 4 آیتیں سیکھتا ہے۔ اسی طرح الغرض جتنی وہ آیتیں سیکھتا جائے گا اللہ رب العزت سے اتنی اونٹنیوں کا ثواب حاصل کرتا جائے گا۔ یہ قرآن مجید تو ایک ایسی رحمتوں والی برکتوں والی کتاب ہے کہ ہر انسان جو اسے پڑھتا ہے وہ ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اگر پڑھنے کے لیے دلچسپی موجود ہو، پڑھنے والا شخص اگر اس سے محبت کرنے والا ہو تو اسے اس سے لگن بھی ہو جاتی ہے، اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے خود پر بوجھ سمجھتا ہے تو اسے اس کی رحمتیں جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ جو ہے اسے جانوروں کو چرا رہے تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا تھا جو بدکنے لگا، اچھلنے لگا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خوف سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں جب میں رات کو اپنے گھر میں پہنچا، میں نے جا کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرا گھوڑا جو ہے، جو پہلے بالکل ٹھیک صحیح سلامت کھڑا تھا، جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی تو وہ اچھلنے لگا۔ اس نے آ کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ رات جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے پاس میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا، یحییٰ نامی بیٹا میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور میں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ میرے اوپر جو ہے ایک بادل نما چیز جو ہے وہ سایہ کر رہی ہے اور اس کے اوپر چراغ ہے۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے پہلے بالکل بغیر کسی حرکت کے کھڑا تھا، لیکن جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو وہ گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے لگا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، جو تم نے بادل دیکھے ہیں جن کے اوپر چراغ تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، یہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، لیکن اگر تم تلاوت کرتے رہتے ہو تو صبح تک فرشتے وہیں پر موجود رہتے، یہاں تک کہ لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ تمہاری تلاوت میں اتنے مگن تھے کہ وہ واپس بھی نہ جاتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو قرآن مجید پڑھنے کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بہت سی نیکیوں کی طرف رغبت دلائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے اگر ملایا جائے تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، یہ صرف 3 حرف پڑھنے سے اللہ رب العزت 30 نیکیوں کا ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا اجر عطا فرمایا کہ وہ قرآن مجید کا اگر ایک حرف بھی پڑھتے ہیں اور وہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں بھی سمیٹتے ہیں، تو اگر وہ قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھتے ہیں تو ان پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، ان کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی۔ اگر وہ قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے رحمتیں جو ہے وہ کس طرح سے جھوم کر ان کی جھولی میں آ گرتی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے امت کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے بہت سے فرمانات عطا فرمائے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے اللہ رب العزت کی کتاب میں سے ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی، پورے رکوع کی بات نہیں ہے، صرف ایک آیت کی بات ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس کی تلاوت کی تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے، نور ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت بھی جو اس نے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سیکھی ہوگی تو وہ بروز قیامت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ وہ وحشتوں کا دن جب کوئی کسی کا جو ہے حامی ناصر نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اس وقت وہ آیت جو ہے وہ ایک آیت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ وہ ایک آیت جو اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سیکھی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اسے بروز قیامت جو ہے روشنی فراہم کرے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت اٹھ کر، وہ وقت جب تمام لوگ سو رہے ہوں، اس وقت اگر تم صبح کے وقت اٹھو تو کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھو، اور کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے جب تم چلو گے تو تمہارے لیے اللہ رب العزت 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ اگر ایک آیت سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 100 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک باب سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خواہ اس نے وہ جو ایک باب سیکھا اس پر عمل کیا یا نہ کیا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک باب سیکھنے کی فضیلت سے اللہ رب العزت اسے 1000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
ظاہر والی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، انسان اپنے رب سے بہت کچھ مانگتا بھی ہے، انسان اپنے رب سے بہت کچھ طلب کرتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنی ضروریات کو اپنے رب سے مانگتا ہے۔ ظاہر ہے جس بندے کا صرف رب ہی دینے والا ہو وہ اپنے رب سے ہی مانگے گا، تو انسان اپنے رب سے ہر چیز مانگتا ہے، ہر وہ چیز جو اسے ضرورت کی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جسے قرآن مجید نے مجھ سے مانگنے سے روک رکھا اور وہ مجھ سے سوال کرنے والوں کی بجائے وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہی مشغول رہا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی افضل چیز عطا کروں گا جو وہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو انسان مانگنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ تو کم تر ہوگی، میں اس سے بھی بہتر چیز اس کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کلام کو دنیا کے باقی تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ رب العزت کو پوری مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے علم حاصل کیا اس کو فضیلت بھی عطا فرمائی، جس نے علم حاصل کیا ان کو شانیں بھی عطا فرمائی، جس نے علم حاصل کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو تیار فرمایا جس کے اندر بہت سے لوگ شامل تھے، اور وہاں پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ان سب کی لیڈرنگ کون کرے گا، کون شخص ہوگا جو ان کا امیر ہوگا، وہ کون شخص ہوگا جس کے یہ سب لوگ تابع ہوں گے، جیسا وہ امیر کہے گا ویسے وہ تمام لوگ کریں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور لوگوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بچے کے پاس گئے جو نو عمر سا بچہ تھا، نوجوان سا بچہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتا بھی نوجوان تجھے کتنا قرآن مجید آتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا فلاں فلاں حصہ مجھے یاد ہے لیکن مجھے ساتھ میں سورۃ البقرہ بھی پوری یاد ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا یہ سچ بات ہے کہ تجھے قرآن مجید کی سورہ بقرہ یاد ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جا میں تجھے اس سارے لشکر کی نمائندگی بخشتا ہوں، اب تو ان تمام لشکر والوں کا امیر ہوگا، جیسا تو کرے گا یہ لشکر والے تیرے حکم کی تابعداری کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی جب شانیں عطا فرمائی، جیسے ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں قرآن مجید کی اس صورت کو اس وجہ سے یاد نہ کر سکا کہ میں نے سوچا شاید میں اسے بھول جاؤں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو، سیکھو، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کی مثال اسی طرح ہے، خوشبو جو ہے کسی تھیلے کے اندر ہو، تھیلے کی خوشبو جو ہے پورے گھر کے اندر پھیل جائے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، تو اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے اس تھیلے کے اندر خوشبو تو ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر بھی جو ہے وہ معطر رہے، ہمارے گھروں کے اندر روشنی مہیا رہے، ہمارے گھر جو ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ روشن اور جگمگاتے رہے، ہمارے گھروں میں ہر قسم کی پریشانی جو ہے اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ دور ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کریں۔ تو جب کوئی بندہ پھر تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا ہے، قرآن مجید کو سننے والے مہک اٹھتے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے مہک اٹھتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو نہیں بھی مانتے اگر تلاوت کرنے والا سچے دل سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پچھلی تمام امتیں اپنی الہامی کتاب کو زبانی میں یاد رکھ سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ یہ امت جب قرآن مجید پڑھتی ہے تو اللہ رب العزت اسے سینے میں محفوظ کرنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلی امتوں میں اگر الہامی کتابیں کسی کے پاس موجود ہوتی تو وہ صرف نبی کو یاد رہتی، لیکن کسی اور بندے کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے سینے کے اندر اپنی الہامی کتاب کو سمو سکے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ رحم والا معاملہ فرمایا کہ اس امت کا چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کے
کے نور کو سمو لیتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے نور سے منور کر لیتا ہے تو اسے ہر قسم کی جو رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہ قرآن مجید کو جھوم کر پڑھتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس قرآن پڑھنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس حافظ کے صدقے سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 10 ایسے لوگ کی حافظ شفاعت کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باعمل حافظ قرآن ہو، قرآن مجید پر عمل بھی کرتا ہو اور اس کے حلال کو حلال بھی سمجھتا ہو، حرام کو حرام بھی سمجھتا ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قید سے یہ بھی بتلا دیا، ہر شخص جو ہے اس اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں گارنٹی اسی کو دیتا ہوں جو مجھے قرآن پاک یاد رکھنے کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس پر کرم فرمایا نا کہ اس کے صدقے سے 10 لوگوں کی جو ہے وہ بخشش فرما دی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ اور سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، وہ شخص جو اپنی اولاد کو دین کی طرف لاتا ہے، وہ والدین جو اپنی اولاد کو دین سکھلاتے ہیں، ان کی اللہ رب العزت بروز قیامت کس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائے گا۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا برارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت وہ شخص جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، جب اس کے والدین کو بلایا جائے گا، وہ حافظ ہو یا عالم دین ہو، اس نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، اور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے والدین کو ایسا جبہ عطا فرمایا جائے گا کہ اگر پوری دنیا بھی چاہے تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکے گی۔ اس کریں گے مالک، آج جب قیامت کا دن ہے، ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے، ہر انسان اپنے اعمال پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹینشن کے اندر ہے، ہمارے اوپر اس قدر مہربانی کیوں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، وہ جو تو نے اپنی اولاد قرآن مجید کے لیے لگائی تھی، وہ تو نے جو اپنی اولاد دین کے لیے لگائی تھی، یہ اس کا صدقہ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی عزتوں سے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے سے والدین کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے اہل خانہ میں سے بھی 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا ان کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کے والدین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رحمت فرمائی کہ اسے اتنی عزتیں عطا فرمائی، تو اس حافظ کے لیے اللہ رب العزت نے مزید کیا رتبہ رکھا ہے؟ سنیے حدیث مبارکہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پاک پڑھ اور قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر جس طرح تو نے دنیا میں قرآن پاک پڑھا ویسے ہی قرآن پاک پڑھتا جا، جہاں تک تیری قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی اللہ رب العزت اتنی جنت تجھے عطا فرما دے گا، اتنی جنت اللہ رب العزت تجھے دے دے گا، تیری جھولی میں ڈال دے گا، اتنی جنت کا تجھے مالک بنا دے گا، اتنی جنت کا تو مالک بن جائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی سرفرازی تجھے حاصل ہو تو تجھے چاہیے کہ وہ قرآن پاک علم کے ساتھ سیکھے، عمل کے ساتھ سیکھے، قرآن مجید کو سیکھ کر بھولنے والا نہ بنے، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی بہت سی وظیفیں فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں، اور اپنے اس بچے کو جس کا ذہن جو ہے وہ دوسرے بچوں سے زیادہ تیز ہے، زیادہ یاد کر سکتا ہے، اسے دین کی طرف لائیں، اسے دین کی طرف ترغیب دلائیں، تاکہ ہماری اولاد میں سے بھی کوئی ایسا بچہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے، اگر بروز قیامت اللہ نہ کرے ہماری پکڑ ہو گئی تو ہماری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین سکھلائیں، تاکہ دین کی باتیں جو ہے وہ ہمیں گھر سے ہی معلوم
معلوم ہو جائے، دین کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں گھر سے معلوم ہو جائے، حق بات جو ہے وہ ہمیں ہماری اولاد سے ہی پتہ چلے۔ باقی لوگ تو اپنی دکان چمکانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب اولاد اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو دین کے متعلق بات بتلائے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر لوں اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ کر لوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص کو نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غافلین میں نہیں لکھے گا، یعنی وہ بندہ غافل نہیں ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص رات کو بندہ سونے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا شمار عابدین میں لکھ دیتا ہے، ساری رات عبادت کرنے والوں میں اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری یہ منشا ہے کہ میری امت کے لوگوں کو وہ 30 آیتوں والی سورت ضرور یاد ہونی چاہیے جسے سورت الملک کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی دوست ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر پڑا ہوگا، اس کے والدین اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، بہن بھائی چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، مال اس کا دنیا میں رہ جائے گا، تب یہ سورہ ملک جا کر اس کی حفاظت کرے گی۔ تو اس قرآن پاک کی جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، امت کو پڑھنا چاہیے، امت کو اس سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ امت کا نوجوان آج مشکلوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ہر قسم کی مشکلات جو اس سے گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ خود کو جو ہے وہ بڑا جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، خود کو بڑا تنگ محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کتاب رحمت کو چھوڑ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کتاب رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کو چھوڑ چکا ہے۔ اگر اس نے قرآن مجید کو نہ چھوڑا ہوتا، آج اس کا دنیا کے اندر کوئی سہارا ہوتا، آخرت میں بھی اسے سہارا مل جاتا۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا تو رحمت اس کی جھولی میں آ گرتی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا تو کامیابی اس کے قدم چومتی، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا تو کبھی بھی سیدھے راہ سے نہ بھٹکتا۔ آج امت کا نوجوان شاید اس وجہ سے اس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا کہ یار اس کے پڑھنے سے میری زبان کے اوپر دشواری ہوتی ہے، زبان لکنت چھا جاتی ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، عجمی ہونے کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا اور اسے پڑھنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، شاید اس وجہ سے دور ہے۔ تو میرے خیال سے یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہر نوجوان کو جو اپنے لیے ایسا سبب سمجھتا ہے اور قرآن مجید سے دور رہتا ہے، اسے جو ہے قرآن مجید سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اما جی عائشہ صدیقہ راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ایک تو اس کی مشقت کا ثواب ہو گیا، دوسرا اسے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہو گیا کہ وہ مشقت کے باوجود اس سے دور نہیں بھاگا بلکہ اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج امت کی ذبح حالت یہی ہے کہ امت اس وجہ سے ہر قسم کی پریشانی کے اندر گر چکی ہے، وہ قرآن مجید کو چھوڑ چکی ہے، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ چکی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب تشریح فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا تو ہماری بلندیاں جو ہے وہ پستیوں کے اندر تبدیل ہوگی، جب ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا تو ہم دنیا کے اندر جو سب سے اوپر حکومت کرنے والے تھے وہ زیر حکومت آنے لگے، جب ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا تو ہم نے اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہی ختم کر لیا، اور جب ہم نے اپنے رب کے ساتھ رابطہ ختم کر لیا پھر ہمارے لیے جو ہے وہ نصرت کے فرشتے بھی آنا بند ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں تو اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کو اچھے طریقے سے تھام لیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو بروز قیامت بھی ہماری شفاعت کرے گی، قبر میں بھی ہماری حفاظت کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ اے کاش محبت قرآن میرے قلب میں آ جائے، جو سکھاتا ہے مضمون قرآن وہ مجھے سمجھ آ جائے، جو قرآن مجید مجھے سمجھانا چاہتا ہے مجھے یا اللہ وہ سمجھ آ جائے، قرآن مجید کے مطابق مجھے زندگی جینے کا طریقہ آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔